ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے خلع کا طریقہ یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ خلع کے کاغذات عدالت جاری کرتی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ خامن تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، یا پہنچنے نہیں دیے جاتے، یا کچھ بھی. بہرحال اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ خامن کو اطلاع بھی نہیں ہوتی اور خلع کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے. کیا اس طریقے سے خلع واقع ہو جاتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خلع کا طریقہ نہیں ہے. خلع بھی در حقیقت مرد ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ عورت خلع لیتی ہے. خلع میں بھی طلاق مرد نے دینی ہوتی ہے، مرد نے دینی ہوتی ہے. جب مرد کو پتہ ہی نہیں ہے تو خلع ہو کیسے گیا؟ یہ تو ایک فسخ نکاح کی صورت بنتی ہے. فسخ نکاح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مرد کہے میں نے طلاق نہیں دینی، جو مرضی کر لو. عورت کہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مرد دیتا نہیں ہے، عورت رہتی نہیں ہے اس کے ساتھ. عدالت پھر اپنی قوت اور اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں کے نکاح کو ختم کرتی ہے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. ہمارے تو ادھر خیانت کی جاتی ہے کہ مرد کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے اور کہہ دیتے ہیں. ویسے ایسا خلع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ خلع نہیں. ہاں عورت نہیں رہنا چاہتی، شریعت اس کو اس کو خلع نہیں کہا جا سکتا. اور اگر فسخ نکاح بھی کرنا ہے تو خامن کو تو علم ہو کہ میرا نکاح فسخ کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ایک چوری کی صورت ہے، یہ درست نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے، ایسی عورت اگر آگے جا کر بستی ہے تو وہ ابھی نکاح سے نکلی نہیں ہے، وہ نکاح پر نکاح کر رہی ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. اس کے لیے شرعی طریقے سے جو خلع بنتا ہے اسی طریقے سے لیا جائے گا. خامن کو نوٹس جائیں، نہ رہے وہ اس کے ساتھ. خامن، اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ بھئی اگر عورت تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں ہوتا، مرد زبردستی عورت کو نہیں روک سکتا. اسلام نے غلام نہیں بنایا عورت کو. ہاں جب تک اس کے پاس ہے اس کی خدمت کرے اچھے طریقے، لیکن یہ نہیں کہا اسلام نے کہ وہ تیری لونڈی جیسی ہو گئی کہ جو تیرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتی. نہیں، مرد بھی پابند ہے کہ اگر وہ عورت خلع مانگتی ہے تو وہ دے. لیکن جب اس کو پتہ ہی نہیں تو یہ بات غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس طرح خلع نہیں ہوتا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.